فتح مکہ 20 رمضان المبارک، تاریخ اور واقعات، ایک ٹائم لائن بیان کریں گے آپ کی خدمت میں۔ کعبہ، مکہ اور فتح مکہ، یہ پوری ایک ٹائم لائن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پر کھڑے ہیں، کھڑے ہو کر کعبے کی دیواریں تعمیر کر رہے ہیں۔ ساتھ نوجوان بیٹا ہے، نام ہے اسماعیل علیہ السلام۔ نوجوان بیٹا اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتھر لا لا کر دے رہے ہیں، اور جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی تو اب دونوں نے مل کر ایک دعا کی، بار الہ، انہی میں سے ایک نبی مبعوث فرما جو ان کے سامنے تیری آیات کی تلاوت کرے، ان کو پاک کرے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے خانہ کعبہ کے متولی ہو گئے۔ زمانہ آگے بڑھا، پھر یوں ہوا کہ ایک بدبخت شخص تھا، نام عمر بن لہی۔ اسی کعبے میں اس نے کسی دوسرے علاقے سے لا کر ایک بت خانہ کعبہ میں نصب کر دیا کہ لوگ اس کی پوجا کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عمر بن لہی کو جہنم میں اس حالت میں دیکھا کہ اس کی آنتیں باہر نکلی ہوئی تھی، جہنم میں چیختا پھر رہا تھا۔ زمانہ آگے بڑھتا گیا، اس پہلے بت کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ ایک کے بعد ایک کر کے انسانوں نے خانہ خدا میں بتوں کو رکھنا شروع کیا، اور ایک خالص اللہ کے لیے بنایا ہوا گھر اب غیر اللہ سے بھر گیا۔ زمانہ اور آگے بڑھا، مکے والوں کو اطلاع ملی ایک بادشاہ ہے، نام ابرہہ ہے، لشکر لے کر خانہ خدا کو ڈھانے کے لیے چل پڑا ہے۔ ادھر یہ لشکر بڑھا، ادھر آسمان والے نے اپنا لشکر ارسال کیا۔ اہل مکہ ایک طرف ہو گئے، زمینی خدا کے ہاتھیوں کے لشکر پر آسمانی خدا کے ابابیلوں کے لشکر نے کنکریاں برسائی، اتنی برسائی، ایسی برسائی، کوئی ایک نہ بچا، ایک بھی نہیں بچا۔ حالانکہ بظاہر ہاتھی تھے اور سامنے ابابیل تھے، کوئی نہ بچا۔ رب تعالیٰ نے حفاظت فرمائی خانہ کعبہ کی۔ یہی وہ سال تھا جب یہ سارا واقعہ ہوا، جس کو عام الفیل کہتے ہیں، ہاتھیوں کا سال۔ یعنی اتنا بڑا واقعہ تھا کہ سال کا نام اسی واقعے پر پڑ گیا، عام الفیل، ہاتھیوں کا سال۔ یہی وہ سال تھا جب آسمان والے نے اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے خانہ خدا کو ہمیشہ آزادی دلانے کے لیے اپنے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا کہ نبی کریم کی پیدائش عام الفیل یعنی ہاتھیوں والے سال ہی میں ہوئی۔ اب یہ بچہ جوان ہو کر 40 سال کا ہوا، اب اس نے حرم کی آزادی کی جد و جہد کا آغاز کیا، اپنے ساتھی تیار کیے، ہر قسم کی تکالیف کو برداشت کیا، اذیتوں کو برداشت کیا، لیکن سرکار دو عالم اور اصحاب ثابت قدم رہے، یہاں تک کہ انہیں حرم ہی نہیں بلکہ ایک موقع ایسا آیا کہ یہی کعبہ ظلم و ستم اتنے بڑھ گئے کہ اب حرم ہی سے نہیں بلکہ مکے سے نکلنا پڑا، چھوڑنا پڑ گیا مکہ، وارث کعبہ کو کعبہ چھوڑنا پڑا۔ کیا کیفیت تھی صحابہ کرام کی، کیا کیفیت تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، مکے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس عالم میں مکہ چھوڑا۔ وہاں مکے میں دنیا تنگ تھی ایمانداروں پر کہ روندے جا رہے تھے پھول کیسے جسم کھاروں پر۔ نبوت نے اجازت دی کہ یثرب میں چلے جاؤ، وطن والوں کو اس ظلم و تعاطی سے اما پاؤ، بشارت ہے وہاں پر امن بخشے گا خدا تم کو، یہاں صبح وطن ہے خندہ دندہ نما تم کو۔ صحابہ اگرچہ قہر کے بادل برستے تھے، بیچارے سانس آزادی سے لینے کو ترستے تھے، نہ تھا آسان منہ اپنے وطن سے موڑ کر جانا، نہ تھا آسان منہ اپنے وطن سے موڑ کر جانا، رسول پاک کو مکے میں تنہا چھوڑ کر جانا، مگر فرمان محبوب خدا فرمان باری تھا، مسلمانوں کا شیوا شیوائے تاک گزاری تھا۔
صحابہ روانہ ہو گئے. پھر ایک وقت آیا کہ آقا روانہ ہو گئے. ارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں. دیکھتے جاتے تھے, خانہ کعبہ کو دیکھتے جاتے تھے, کہتے جاتے تھے اے کعبہ تو جانتا ہے نا, اے مکہ تو جانتا ہے کہ تو مجھے کتنا عزیز ہے. نبی نے خانہ کعبہ کو دیکھا اور فرمایا کہ اے پیارے حرم, میری تیری فرقت کا وقت آیا. تیرے فرزند اب مجھ کو یہاں رہنے نہیں دیتے, تیری پاکیزی کا واز تک کہنے نہیں دیتے. جدائی عارضی ہے پھر بھی دل کو بے قراری ہے کہ تو اور تیری خدمت مجھ کو دنیا بھر سے پیاری ہے. یہ فرماتا ہوا آگے بڑھا اسلام کا ہادی, سراسر موم ہو کر رہ گئی یہ سنگ دل وادی. پھر اب اس سب کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب مکہ چھوڑ دیا ہے, اور یہاں تک کہ اب حرم کی آزادی کی پہلی جنگ ہوئی غزوہ بدر کی شکل میں. یہ پہلی جنگ ہے حرم کی آزادی کی. 1000 کا لشکر مدینے والوں پر حملہ ور ہوا کہ وہ بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب محمد کا اصل ہدف خانہ خدا کی آزادی ہے. لیکن یہ جو لشکر آیا تھا لڑنے کے لیے جنگ بدر, ان کی واپسی کس طرح سے ہوئی؟ واپسی اس طرح سے ہوئی کہ وہ اپنے 11 بڑے سرداروں کی لاشیں چھوڑ کر واپس بھاگ گئے. تو یہ جنگ بدر میں ان کو ناکامی ہوئی. اگلا سال آیا, اگلے سال اس سے کئی گنا زیادہ تیاری کی, پھر حملہ ور ہوئے. اس کے بعد اگلا سال آیا, اس کے اگلے سال 10,000 کا لشکر لے کر پھر حملہ ور ہوئے. یہ 10,000 کا لشکر ایسا لشکر تھا کہ پورے عرب میں شاید ہی کوئی قبیلہ ایسا ہو کہ جس کے لوگ اس لشکر میں شامل نہ ہو. یعنی مدینے کی ایک چھوٹی سی بستی پر چاروں طرف سے مشرکوں نے حملہ کر دیا. اہل مدینہ نے خندق کھودی تھی, اس کھودی گئی خندق کی وجہ سے محفوظ رہے. یہ حملہ 1 مہینے تک جاری رہا. اس حملے کو بھی ناکام بنایا, یعنی کہ بدر بھی ہو گئی, احد بھی ہو گئی, اب یہ خندق بھی ہو گئی. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے اے مکے کی آزادی کی جنگ لڑنے والوں, اب کوئی تم پر حملہ نہیں کرے گا, اب تم حملہ کرو گے. اگلا سال آیا, سرکار دو عالم کی قیادت میں 1400 صحابہ کرام بغیر ہتھیاروں کے عمرے کے لیے روانہ ہوئے. اب دوبارہ مکہ جا رہے ہیں. پورے عرب میں کھلبلی مچ گئی کہ بغیر ہتھیار کے مکے کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں تو ہم کیسے روکے, یعنی جنگ کرنے کے ارادے سے نہیں آ رہے ہیں. وہاں مشرکین مکہ کو صلح حدیبیہ کرنی پڑی تاکہ عزت بچ سکے. وہ سال گزرا, پھر اگلا سال آیا. اگلے سال اسی معاہدے کے تحت مکے سے جدا ہوئے اہل ایمان سرکار دو عالم کی قیادت میں واپس مکہ پہنچے, عمرہ کیا, واپس آ گئے. مکے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا. وہ جو معاہدہ ہوا تھا وہ ٹوٹ گیا اگلے سال. اس معاہدے کے ٹوٹنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاہدے کو توڑے جانے کے بعد مکے کو آزاد کرانے کے لیے جانثاروں کو حکم دیا. دیکھتے ہی دیکھتے 10,000 جانثار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مکہ روانہ ہوئے ہیں. پہلے وہ منظر ذہن میں رکھیے کہ کس عالم میں مکے سے روانہ ہوئے تھے. اب یہ منظر ذہن میں رکھیے 10,000 کا لشکر ہے. احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کی قیادت کر رہے ہیں, مکے کی طرف جا رہے ہیں, فاتحانہ عالم میں جا رہے ہیں. سرکار دو عالم نے خود جسم پر 1 سے زائد زرے اور ہوت پہنا ہوا ہے. مختلف قبائل مختلف دستوں کی شکل میں جانب مکہ روانہ ہو رہے ہیں. عرب کی سرزمین نے ایسا عظیم و شان لشکر اس سے پہلے نہیں دیکھا.
اب ایک خاص حکمت عملی کے تحت مختلف راستوں سے اہل ایمان کی فوجیں مکے میں داخل ہوئی. عظیم تعداد کو دیکھا، مشرکین نے دیکھا، کفار نے دیکھا، قریش نے دیکھا. اتنی بڑی تعداد آ رہی ہے، کسی میں لڑنے کی ہمت نہیں ہوئی. حالانکہ یہ وہی تھے جو کل تک ظلم و ستم ڈھا رہے تھے، کسی میں لڑنے کی ہمت نہیں تھی. یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ سینکڑوں سال رکھا جانے والا وہ پہلا بت، اس کے بعد دیگر رکھے جانے والے بت زمین بوس ایک کر کے ایک بت کے زمین بوس ہونے کا وقت آ گیا کہ خانہ خدا کو جھوٹے خداؤں سے پاک کر دیا جائے. اب یہ ناپاکی دور ہونے لگی، ناپاکی دور ہوتی چلی گئی یہاں تک کہ لوگوں نے مڑ کے دیکھا بلال حبشی اس خانہ خدا کی آزادی کا اعلان کر رہے تھے جو 3000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا تھا. آزادی کا اعلان در حقیقت خدا کی بڑائی بیان کرنے جا رہا تھا. اور کس انداز سے بیان کیا جا رہا تھا؟ خانہ خدا تھا، خانہ کعبہ تھا، فتح مکہ تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، ان کا لشکر تھا، مشرکین تھے ایک طرف، اور یہاں پر حضرت بلال نے اذان دینا شروع کی. فضا میں اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی. اور یوں مکہ فتح ہوا. روزانہ 12 مرتبہ ختم قرآن کا ثواب لیجئے. اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص سورہ یاسین کو رضا خدا بندی کی خاطر تلاوت کرے تو اسے اتنا اجر دیا جائے گا کہ گویا اسی نے 12 مرتبہ پورا قرآن ختم کیا ہو. عظیم ترین صدقہ. اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص سورہ شمس کی تلاوت کرے گا تو گویا اس نے ہر اس چیز کا صدقہ دیا ہے جس پر سورج اور چاند چمکتے ہیں. سورہ کوثر کی فضیلت. اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص سورہ کوثر کی تلاوت کرتا ہے اللہ اسے حوض کوثر اور جنت کی تمام نہروں سے سیراب کرے گا. توفیق، حافظہ اور مقبولیت دلوانے والا سورہ. اللہ کے رسول نے فرمایا جو باقاعدگی سے سورہ شمس کی تلاوت کرے تو اللہ اسے توفیق عطا فرمائے گا، اسے زیادہ حافظہ عطا فرمائے گا اور لوگوں میں باعظمت اور مقبول ہوگا. قبولیت دعا کا ایک اہم وقت. اللہ کے رسول نے فرمایا اذان و اوقات کے مابین مانگی جانے والی دعا نامنظور نہیں ہوتی. اللہ کے رسول نے فرمایا تم زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں استغفار سکھایا ہی اسی لیے ہے کہ وہ تمہاری مغفرت کرے. جو شخص زیادہ سے زیادہ استغفار کرتا ہے اسے ہر غم اور دکھ سے کشائش حاصل ہوتی ہے اور ہر تنگی سے نجات ملتی ہے. نیز اسے ایسے ذریعوں سے رزق ملتا ہے جہاں سے ملنے کا گمان بھی نہ ہو.